صرف یہ سوچنا کہ میں اپنی زندگی کا مقصد کسی دوسرے کو خوش رکھنا بنا لوں گا ایک خطرناک جواز بن سکتا ہے۔ ایک مضبوط رشتہ دو ایسے لوگوں کے درمیان بنتا ہے جو کم از کم اپنی بنیادی سمت کے بارے میں واضح ہوں، نہ کہ دو ایسے لوگ جو اپنی الجھن کا حل ایک دوسرے میں تلاش کر رہے ہوں۔ اگر دونوں افراد یہ توقع رکھیں کہ شادی کے بعد ان کے خواب، مقصد اور مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، تو کچھ عرصے بعد حقیقت ان توقعات سے ٹکرا سکتی ہے۔ پھر مایوسی، ناراضی اور ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ زندگی جس کا خواب دیکھا گیا تھا حقیقت میں سامنے نہیں آ رہی ہوتی۔ ایک اور صورتحال میں عورت براہ راست کہہ دیتی ہے کہ یا تو شادی کرو یا یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا الٹیمیٹم کسی صحت مند فیصلے کی بنیاد نہیں بننا چاہیے۔ جب شادی کا فیصلہ خوف، دباؤ یا کسی کو کھونے کے ڈر سے کیا جائے تو انسان اپنی مرضی سے نہیں بلکہ دباؤ کے تحت فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ اس شرط پر قائم ہے کہ آپ ابھی شادی کریں ورنہ سب ختم، تو ضروری ہے کہ آپ اس صورتحال کو بہت سنجیدگی سے دیکھیں۔ صرف اس خوف سے ہاں کہنا کہ کہیں وہ چلی نہ جائے، بعد میں اس سے بھی بڑا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ رشتے میں اپنی دیانت، اپنی حدود اور اپنی حقیقی خواہش کو صرف کسی کو روکنے کے لیے قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دوسرا شخص واقعی اس رشتے کو اہم سمجھتا ہے تو بات چیت، سمجھوتے اور باہمی رضامندی کی گنجائش ہونی چاہیے۔ لیکن اگر شادی صرف ایک شرط یا دھمکی کے ذریعے حاصل کی جا رہی ہے تو یہ سوچنا ضروری ہے کہ فیصلہ واقعی محبت اور مشترکہ مستقبل کے لیے ہے یا صرف رشتہ ختم ہونے کے خوف سے کیا جا رہا ہے۔ شادی کی ایک اور کمزور بنیاد عمر یا بچوں کے حوالے سے پیدا ہونے والا دباؤ ہے۔ کبھی عورت کو لگتا ہے کہ اس کی حیاتیاتی گھڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک کو محسوس ہوتا ہے کہ اب ڈیٹنگ کی عمر ختم ہو رہی ہے اور یہ شاید آخری موقع ہے۔ اس صورتحال میں آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ شاید اب جو رشتہ موجود ہے اسی کو ہمیشہ کے لیے قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن کسی دوسرے شخص کی عمر، اس کی ترجیحات یا اس کی گھبراہٹ کو اپنی پوری زندگی کے فیصلے کی بنیادی وجہ بنانا درست نہیں۔ اگر سامنے والے کو کسی مخصوص وقت میں شادی یا خاندان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو اس مسئلے کو اپنی ذاتی حقیقت سمجھ کر دیکھنا ضروری ہے، نہ کہ خوف کی وجہ سے فوراً اپنی زندگی کا رخ بدل دینا۔ شادی اس وقت ہونی چاہیے جب دونوں لوگ اس رشتے اور اس کے نتیجے میں آنے والی زندگی کے لیے واقعی تیار ہوں، نہ کہ صرف اس لیے کہ وقت کم محسوس ہو رہا ہے۔ پھر سماجی دباؤ آتا ہے۔ خاندان، دوست، رشتہ دار اور آس پاس کے لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اب شادی کر لینی چاہیے۔ کبھی والدین سوال کرتے ہیں، کبھی دوست مشورہ دیتے ہیں، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر شخص نے آپ کی زندگی کے بارے میں اپنا فیصلہ پہلے ہی کر لیا ہو۔ لیکن شادی کوئی اجتماعی ووٹنگ نہیں ہے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں کہ آپ کے ارد گرد موجود 10 لوگ ایک طرف ہوں اور آپ اکیلے دوسری طرف تو اکثریت کا فیصلہ ماننا پڑے۔ آپ اپنی زندگی کے اس فیصلے کے لیے کسی اور کو ووٹ نہیں دے سکتے۔ خاندان سے محبت اپنی جگہ، دوستوں کی رائے اپنی جگہ، لیکن شادی کے نتائج آپ کو اور آپ کے شریک حیات کو برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے فیصلہ بھی آپ دونوں کی اپنی حقیقت، ترجیحات اور رضامندی پر مبنی ہونا چاہیے۔ یہ زندگی کے بڑے ترین فیصلوں میں سے ایک ہے، اور اس کے مالی، ذاتی اور طویل مدتی اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ کسی اور کے دباؤ میں آ کر ایسا فیصلہ کرنا جس پر آپ خود پوری طرح مطمئن نہیں، بعد میں شدید پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک اور خطرناک سوچ یہ ہے کہ شاید یہی وہ بہترین عورت ہے جو مجھے مل سکتی ہے، یا شاید مجھے اس سے بہتر کوئی نہیں ملے گی۔ اس کے پیچھے اکثر کم خود اعتمادی، ماضی کا رد عمل اور تنہائی کا خوف ہوتا ہے۔ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ چونکہ کسی ایک شخص نے اسے قبول کیا ہے، اس لیے یہی محبت کا آخری اور واحد موقع ہے۔ لیکن صرف کسی کا آپ کو پسند کرنا یا آپ کے ساتھ جسمانی اور جذباتی قربت رکھنا اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ آپ کے لیے صحیح شریک حیات ہے۔ بہت سے لوگ رشتے میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جب ان کی اپنی خود اعتمادی پہلے ہی کم ہوتی ہے، اور پھر قبول کیے جانے کے احساس کو محبت سمجھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں مسلسل یہ خیال چل رہا ہے کہ یہی میری واحد امید ہے، یہی سب سے بہتر ہے جو مجھے مل سکتا ہے، تو آپ پہلے ہی خوف اور کمی کے احساس سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس ذہنی کیفیت میں شادی کرنا بہت کمزور بنیاد پر مستقبل تعمیر کرنے کے مترادف ہے۔ اور پھر سب سے پیچیدہ وجہ آتی ہے محبت۔ بظاہر یہ بات عجیب لگ سکتی ہے کہ کسی سے محبت کرنا شادی کی کافی وجہ کیوں نہیں، لیکن محبت کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔
एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें आप दोनों एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। जिंदगी के बुनियादी मामलात में हम आहंग हैं। एक दूसरे को सिर्फ चाहते नहीं बल्कि वाकई पसंद भी करते हैं। साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। एक दूसरे को अपना बेहतरीन दोस्त समझते हैं और महसूस करते हैं कि आप दोनों एक मुश्तरका जिंदगी के साथी हैं। ऐसी मोहब्बत और वो कैफियत जिसमें इंसान सिर्फ इसलिए रिश्ते को पकड़े रहता है कि वो दोबारा डेटिंग शुरू नहीं करना चाहता। एक जैसी नहीं। कभी इंसान कहता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं क्योंकि मैं दोबारा किसी और को तलाश करने की मेहनत नहीं करना चाहता। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कोई और मिलेगा भी या नहीं, और दोबारा शुरू करने का ख्याल ही थका देता है। ये मोहब्बत से ज्यादा खौफ और सहूलत हो सकती है। इसी तरह ऐसी मोहब्बत भी कमजोर बुनियाद बन सकती है जिसमें हर चीज एक मुसलसल लेन देन बन जाए। मैं तुम्हें इतना दूंगा अगर तुम मुझे इतना दो। मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा अगर तुम भी वैसी ही मोहब्बत करो। मोहब्बत के इब्तदाई मरहले की शदीद कशिश को भी मुस्तकिल मोहब्बत समझ लेना खतरनाक हो सकता है। रिश्ते के पहले 1-2 साल में जोश, खुशी, जिस्मानी कशिश और जज्बाती कैफियत इंसान को ऐसा महसूस करा सकती है जैसे वो जमीन से कई फीट ऊपर चल रहा हो। लेकिन सिर्फ इस शदीद कैफियत की मौजूदगी ये साबित नहीं करती कि यही वो शख्स है जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी चाहिए। इस हकीकत को समझने के लिए वक्त चाहिए, मुशाहिदा चाहिए और कभी कभी जज्बात से हटकर अक्ल से भी सवाल करना पड़ता है। खुद से ये पूछना जरूरी है कि मैं हकीकत में किस किस्म का रिश्ता चाहता हूं। क्या ये शख्स मेरी बुनियादी तरजीहात से मुताबिकत रखता है? क्या मुझे मालूम है कि मैं अपनी आइंदा जिंदगी कैसी देखना चाहता हूं? क्या मैं जानता हूं कि मेरे लिए शरीके हयात में कौन सी खुसूसियात अहम हैं? क्या हम दोनों की जिंदगी के बारे में कोई मुश्तरका तसव्वुर मौजूद है? ये जरूरी नहीं कि मुस्तकबिल बिल्कुल इसी तरह बने जिस तरह आज सोचा जा रहा है, लेकिन कम से कम एक वाज़ह समत और मंसूबा जरूर होना चाहिए। अगर इन बुनियादी सवालात के जवाब ही मौजूद नहीं, तो सिर्फ जज्बात की शिद्दत को मोहब्बत का आखिरी सबूत समझकर शादी का फैसला करना मुनासिब नहीं। आखिर में असल काम यही है कि शादी से पहले इंसान खुद से ईमानदार हो। ये तय करे कि वो हकीकत में क्या चाहता है, किस शख्स के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है और इस रिश्ते का इसकी जिंदगी में क्या मतलब है। सिर्फ इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए कि कोई माली मसला हल हो जाए। लोग दबाव डाल रहे हैं, रिश्ता बहुत पुराना हो चुका है, उम्र का खौफ है, सामने वाला अल्टीमेटम दे रहा है, या इसलिए कि दिल को लगता है कि शायद इससे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। इसी तरह सिर्फ मोहब्बत का लफ्ज भी काफी नहीं, जब तक ये वाज़ेह न हो कि वो मोहब्बत किस बुनियाद पर कायम है और क्या वो मुश्तरका जिंदगी के लिए मजबूत है। अपनी तरजीहात को दोबारा देखना भी जरूरी है, क्योंकि ये भी मुमकिन है कि इंसान ने अपने लिए गलत मेयार मुकर्रर कर रखे हों। अपनी सोच, अपने मतलूबा रिश्ते और मुस्तकबिल की हकीकत को जितना बेहतर समझा जाएगा, उतना ही वाज़ेह फैसला मुमकिन होगा। अगर इंसान गलत शख्स का इंतखाब करता है तो इस फैसले का असर सिर्फ चंद महीनों या चंद सालों तक महदूद नहीं रह सकता।